الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہ محمد وآل محمد صدقے اے ثواب کو بطفیل ای عزاداری اپنے دربار عالی ممدود مقبول فرما۔ میرا اللہ محمد وآل محمد صدقین و ثواب تمام مومنین مومنات بالاخص اس محلے دے حاضرین نے جتنے مرحومین مرحومات اس دنیا فانیہ تو چلے گئے خالق انہیں دے روح تک پہنچا۔ میرا اللہ یہ عزاداری دا ثواب بھی انہیں دے روح تک پہنچا۔ یہ انتظام اہتمام دے صدقے میرا اللہ محمد وآل محمد دے صدقے میرا اللہ انہیں دے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما اور سعادت رحم فرما، ساری خطا میں کل درگزر فرما۔ الہی سوائے غم حسین میں بھی یا کوئی غم نہ دے۔ میرا اللہ تو رحمان دے رحیم ہے، تو دل نے حاجات جان دے۔ اج نو دی رات ہے اے مومنین ای تڑے تے آبان ہیں تیرے حسین کو رومن واسطے انہیں نے دل نے بھی جتنی منتا اور حاجات شریعہ ہیں تو عالم الغیب میرا اللہ قادر مطلق ہے، انہیں دے حاجات شریعہ کو بہتر جان پورا فرما۔ خالق کائنات انہیں نے بچیاں نے حاجات اندراز فرما۔ سارے نوجوان جتنی زیر تعلیم ہیں انہیں کو محمد وآل محمد صدقے کامیابی عطا فرما۔ سارے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ سارے محلے تے بھی رحمت نزول فرما۔ جڑے نہیں حاضر تھی نے پہ انہیں کوئی توفیق عطا فرما کہ اس آگ کے عزاداری دے وچ شامل تھی گئے۔ تو رحمان بیمارے کو شفاء کلی عطا فرما۔ میرا اللہ چوتھی امام نے صدقے بیمارے کو شفاء کلی عطا فرما۔ بے اولادیں کو اولاد نصیب فرما، بے روزگاریں کو روزگار نصیب فرما۔ خالق اپنے عظیم نعمت کو سرفراز فرما۔ میرا اللہ انہیں تمام صاحبان نے حیات اندراز فرما۔ میرا اللہ مسجد امام بار دی خدمت کریں دے کھڑن نوجوانن بزرگن انہیں دی جیڑی معاونت میرا اللہ ہر ویلے معاونت بھی کریں میرا اللہ انہیں معاونت کو اپنی دربار مندوت مقبول فرما۔ خالق کائنات سارے بارہویں آقا دا ظہور فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات۔ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ صلوات۔ خداوند تعالی تمہارا ٹورایا اپنی دربار عالیہ منظور مقبول فرماوے۔ ہر شے دے وچ دیکھو نماز دے وچ اگر سارا خضوع خشوع نہ ہو سی تے اسا رکعتاں بھول ویسی۔ ایویں گل لیتا اگلی گال نے پتہ نہ تساں سب پڑھے ہیں پتہ بھئی دوجی چوتھی پنجویں رکعت ہی تھی ونجے پتہ بھول ویندے
کیونکہ کوشش ایسا نہیں کریں گے تو ہر بندے تے علم ویسے ہر کہیں تے واجب ہے. انہیں سارے لوگ آدھن تا مولوی صرف بھئی آسی. علم جڑا ہے حدیث کے مطابق ہر مسلمان تے علم حاصل کرنا واجب ہے، چاہے دینی علم ہے یا دنیاوی. کم از کم جنازہ ہی اکوانا ہوئے. خیر تو ماشاءاللہ پرانے مومن صاحب علم میں تھے ہے تو لہذا رکعت بھول ویندی ہے بھئی اوندا کیا تھی سی ول کیا کروں. خیر اوندے چے اوندے کہ بھئی چوتھی ہے یا تیجی ہے. میں آکھنا یہ چاہنا کہ اگر رکعت ہی بھول ویندی ہے پتہ ہو سی تو ہاں بھی اگر وہ چوتھی سمجھ کے پڑھسوں کیا تے ولا کو مکمل کر کے ول ایک رکھا یا دو سجدے انہیں صاحب دے دیونے پونے. گل سمجھتے پہ بہتا ایویں خضوع خشوع نہ ہو سی. اگر نماز دے وچ خضوع خشوع ہو سی تو کدی نہ بھولسو. ایویں مجلس دے وچ خضوع خشوع نہ ہو سی. مولوی صاحب کو یہ پڑھے قرآن مجید وہ تو کو پتہ ہے قرآن مجید دی مہک یا تلاوت کی ہے. کچھ مشرق دیکھیں مغرب دیکھیں. دیکھو نا آج صادق پڑھنے سادہ فرض ہے. سنو نہ سنو تاری مرضی تا بہرحال کوشش یہ کی کرو جتنی دیر میں ڈپٹی دوں ایویں ہے کرام جی تواڈے واسطے بس ایک نعم یعنی میں سمجھو سارے نجات دناتین. اور جی میں فضل عباس سنے نہ بھی آئی جی میں نہ حسین سارے رومنڈم ہوتا جے فرق پائے گئے لوگوں نے عزادارے نے وچ ترائے کلو بچلو پہلی رات دوجی رات اتھا سارے ماشاءاللہ پرانے اتھا آستان ہیں لیکن ہیچ سے سمجھ نہیں آندی. چلو پہلی دوجی رات نہیں آ سکتے یا تیجی رات اتھا لوگ اپنے آستانے تے بچے کو چھوٹے کو نال گھن کے آنن تاکہ سکھن حسین دی عزاداری کیا ہے. لیکن اسا اپنے بچے کو آدھے سن تھی وہ بھیڑ ساری زیادی ہے ایسا کو پتہ تے ہے جتنی ساری آمد ہو گئی ہے. نہ وجہ ہے اتھا نہ وجہ ہے کمپیوٹر تے وجہ تاری آوے پوسا علم حاصل کرنے او اللہ دے بندے اتھا کشے نہ کشے حاصل کر آسن وال اجدہ نو دی رات ہے. یقین کرو محسوس نہ کرائے ناراضی نہ تھی وائے آجہا کا کھنجڑ ہے تا انسان جی میں کوئی سمجھے گال ہے کہ جتنی تعداد جتنی قریب ہوندی یہ محرم دے آیام مجمع دا اضافہ تھی نے بندہ ایک کمال دی گال ہے سارے بلوال دے ہوندے جیوں جو 4-5 کو مجمع زیادہ چھی تھے گھڑ 7 یا 8 آج 9 دی رات دے کہ ماشاءاللہ کمی تھی نہیں پئی ہے کیونکہ پتہ نہیں سن کے رج پائن تو اللہ انہیں نہ بھلا کرے. دوجی گال ہے کہ وقت کو پہلے اگے دے دیا سے نوجوان آوے نیان اور شو دے نوجوان ہی پتہ نہیں مصروف زیادہ تھی گیا. وہ اللہ دے بندے پہلا سارا یہ کم ہے اگر اون سڑویں دے اکبر دی فوج دا سپاہی وے آندے اولے وے جلے سٹیج لگی پئی ہے تو آدھی مرضی کوئی مسئلہ کہہ نہیں نہ میں تھا پڑھن دا مثال دے میں نہ پڑھا تے حسین دا ذکر تھی انہیں تو آدھے اندر وہ یوں ہی ختم تھی گئے ربطی ختم تھی گئے جڑا ایک نوجوانے دا ایک ربط ہوندے صحیح دیر نہیں لگتی سسٹم کو بحال کرن واسطے. لیکن بس اللہ سب کو توفیق دے یہ محبت نال سارے رل کے اسائیں عزاداری کو. خیر میرا موضوع ہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. او اللہ دے بندے اساں نے گناہ جی میں مولی رحیم بشکا دائی قرآن نہ سنوں تو بیا کیا پڑھوں یا حدیث نبی ہے یا قرآن ہے. تا اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ فیل علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے دنیا والے تُرا کنائیں غور کیتے کہ اصحاب فیل دے نال خالق کائنات میں کیا حشر کیتا ہے. یعنی ایک واقعہ ہے اصحاب فیل دا میرے پاس توجہ فرمے سو آخنا نہ میں اگے جا کے خیر خلو کشودہ زور ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے. چند منٹ دنیا دل میرے بعد بہترین ذاکرہ نے تو قصیدہ سننا وسیعت ہے مولوی اوہ کہیں دور ہے نا جلے عام مجلسی ہوگے نا پیچھے ماشاءاللہ آدھن وے مولوی آئے بیٹھے اسا سگریٹ پی گی نو والا ذاکر جلے اسی آوے سن سب کو پتہ ہے جیڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. ہاں مگر دے مولوین احسان مولوین دا کہنی مولوین دا حقی ہے لیکن احترام کرن تو دا حقی
ہے کہ مولوی کو بغیر اور تسا صاحب بے کو جدا کہنے سے ٹھیک ہے تب مرے تو مولوی جمے تو مولوی آگے پیچھے چڑھے گا دسیں مولوی ایسے مولوی نہ پائی لیکن مولوی یعنی کتنی حقارت نہ دے دیں تارے مال ہی میں معذور بھی نے موٹر سائیکل چلا کے نال ہوئے نہ سلام کرنا ہی بھول میں آگے پیچھے ماشاءاللہ ہوئے جلے پڑھتے ہوئے تو خیر میرا یہ موضوع نہیں میں قرآن دی آیت پڑھیے علم تار کیف فعل ربک باصحاب الفیل خالق فرمائے تساں غور کیتے میرے قرآن دے وچ واقعہ پڑھے میں کہ میں اصحاب الفیل دے نال کیا کیتا ہے کہ اصحاب الفیل یعنی ابرہا ایک بادشاہ ہے جائے کعبے تے حملہ کرن دا منصوبہ بنایا حبشہ دا بادشاہ ان دا وزیر ہے ابرہا ابن سبا ابرہا ابن سبا ان دا وزیر ہے اور ان کعبے تے حملہ کرن دا منصوبہ بنایا ہے بھئی ایسا کعبے تے حملہ کرنے ہیں لیکن انہوں کعبے دا متولی کون ہے جناب حضرت عبد المطلب ہے جڑا پورے عرب کا سردار ہے جناب عبد المطلب کو اطلاع ملی ہے کہ ابرہا بادشاہ مکے کو بہر ان اپنا کیمپ لا دیتے دربار لا دیتے انہا مقصد ہے کہ میں آ کے کعبے تے لشکر دے نال حملہ کرے شاں حملہ کیا ہے 4000 ہاتھی ہے تربیت یافتہ انہی فوج دا حصہ 1 لاکھ فوجی ہے یعنی یہ لشکر گھن کے کعبے کو سٹن واسطے اور مکہ دے باہروں آ کے وہ اپنا دیرہ لائے دوٹھائی دربار بنا دیتے پہلا ان کام کیا کیتا جناب عبد المطلب چونکہ متولی کعبہ ہم اور مکہ دے لوگ جتنی بھی انہیں دا مال ہے وہ پہلے آ کے مال دوتے قبضہ کر گیا جناب عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ جناب عبد المطلب دے سرخ 80 اور جڑا ویلے بہت قیمتی یعنی قیمت دا ہونا ہے آئین مکہ دے لوگ صحیح ابرہا بادشاہ جڑا ہے وزیر اونٹے سارے مال کو اپنے قبضے گنگی دے مہربانی کرو ہا اور کچھ روکن والے نہ منجائے سے ابرہا ظالم بادشاہ ہے ٹھیک ہے تجیمی اسا دی لہر ہیں کچھ نہیں ہونتا ہر دورے چھانتا لیکن جنہ حق تے انسان ہوئے تھا کلمہ حق کی واسطے آکھن واسطے جرت چاہی دیئے اور آکھ وہ بندہ سکتے جنہیں دل دے وچ خوف خدا ہے وہ بندہ کلمہ حق آ سکتے مکے آلے روپیلے رہ گئے آپ نے فرمایا میں خود وینا میں انہیں کو لو وینا لوگ آخر نہیں ظالم ہے آپ نے فرمایا ظالم ہے تو میں وینا پیا تھا میں کو کلہ چھوڑ دو ابا آدم پاتی ہے تیاری کی دیئے جناب عبد المطلب نے میں وینا انہیں دربار ہے مکے تو باہر آئے بیٹھے اور ابا پا کے جناب سلیمان دی گشتی پاتی آئے تیاری کر کے آسائے موسیٰ ہاتھ گھن کے ٹور پہ انہیں دربار دے پاس جناب دربار دے قریب پہنچے تھا ان اپنے سپاہیں کو آ کھڑایا ہے کہ این مکے دا سربراہ ہے جناب عبد المطلب متولی کعبہ جناب عبد المطلب جیڑے ویلے آوے تھا تسا سپاہیں کو آکس کہ تسا کو قتل کرنے ونے میرے دربار تہیں آوے ہی نہ جناب عبداللہ پہنچے عبد المطلب جیسی عبد المطلب پہنچے وہ عام نہ بندہ نہ ہائی کہ نبی دا دادا ہائی جیدی پیشانی وچ نور نبوت تبدیل تھی انہا حیقتیں جناب عبداللہ دی صلب دے وچ بس انہیں سپاہیں ڈٹھے جڑے مقرر ہن قتل کرن واسطے تاریخ آدھی ہے کہ انہیں دے سار جھک گئے جس میں لرزہ پیدا تھی گئے وہ مارن دی بجائے ہتھو آدھے پہن تو سنہ ونجوا آگو ظالم ہے جناب عبد المطلب فرمائے جی میں توارے نہ حال تھے انہیں ناری ہی میں تیری میں کو ونجانتا دو دربار دے اندر گئے انہوں پریشان وہاں کہ ہیں اکی میں آ گئے انہیں کسی بس آ گئے سوری مجھ پتہ ہے گرمیاں نہ آنی واسطے تھوڑا جہاں غور نال سننے پہوے یہی میرے واسطے ہیں کیونکہ مقصد ہونے کوئی چیز کو غور نال سنن دا پیغام کو غور نال سنن دا ٹھیک ہے نا تہاں
جناب عبد المطلب پہنچن ابرا دے دربار، سارا دربار اور ابریا جن آکھیا ہئی او کو قتل کر دیوائے۔ جناب عبد المطلب اپنا قدم رکھے نا جڑے ویلے دربار او درباری سمیت جناب دے استقبال دے واسطے اٹھی کھڑے، سارے درباری جیڑا رکے نہ بیٹھائی سپاہی کو مقرر کی دس کہ دربار چ نہ مانے رہے کہ وہ کیا ہے وہ جڑا نور محمد پیشانے چاہی جڑے ویلے ان کو لکھے نے جناب عبد المطلب دا ایسی حیبت ہے ایسا روب ہے وہ ابریا خود اٹھی کھڑے۔ بھائی جناب عبد المطلب فرمائے بہانہ نہیں میں کوئی ڈسا، میرے اٹھ کیوں تائیں اپنے قبضے کی دن۔ این درمیان وہ اپنے سپاہی کو اشارہ کیتا توجہ فرمے سو کم نگالے اون سپاہی کو آکھا اندہ ایک لشکر دا ہاتھ دے لشکر دا وڈا ہاتھی ہا جنہ نا ہے مضموم ہاتھی دا نا ہے اون دے اتے دو سنگ وہ لوہے دے بنوائے ہوئے ہیں وہ جنگ لڑائی تربیت دیتی ہاں وہاں کہ وہ ہاتھی کو گھر نا سارا نا نہ بن سی بجلے ہاتھی آسی جناب عبد المطلب کو شہید کر دے سی اصحاب سو بھئی اصحاب کو تے پتہ نہیں ہوتا ہاتھی ہی ہوتا دیتے اور تربیت دیوان اللہ وہ ہاتھی کو دربار دے وچ گھندا ہے۔ جناب عبد المطلب نے جلے ڈٹھے تا ہاتھی دے پاسے سمجھن والی یہ گل ہے کہ وہ کیڑی شے آئی جیڑی سارے کو پریشان کر دیتے۔ بس جناب عبد المطلب ڈٹھے وہ ہاتھی پستے تھی وہاں پہ گئے وہ مارن اگتے تھی ہاتھی پستے بھجے ول جلے قریب گھننا نا وہ ہاتھی مارا نہیں بلکہ زمین تے سر رکھ کے استقبال کیتے سلام کیتے ابرہاں بادشاہ جلے ڈٹھے تھا کہ دیکھ بھئی یہ تا ہاتھی دا اے حال ہے خوف پیدا تھا ہے آدھے میں کو اگر آنکھیں تے میں نہ لشکر واپس چل جاوے سی اگر آنکھیں نا وہ لشکر واپس چل جاوے سی لیکن جیڑے اللہ تے یقین رکھ دن جناب عبد المطلب آدھے میں تیری منت نہیں کریں دا تو لشکر واپس گن اے تو ضرور تجربہ کر تو وعدہ ہو سے نا میں کعبے تا دیکھ میرا مال گال فکرہ سمجھانا لائی ہوئے میرا مال واپس کر دے میرا 80 اٹھے اونا مالکہ میں 80 اٹھ دا مالکہ میں اور جڑا ہے کعبہ جانے دے وقت اونا مالک جانے وہ خوش ٹھیک ہے وہاں کے بعد بات ٹھیک ہے عقیدت ہے دیکھوں آگے بات کعبے اگر اپنے کعبے دی حفاظت میری ملکیت کعبہ نہیں میں تا متولیہ نوکرہ غلام کعبے دا لیکن میرے اوٹھ تو ولا دے تو بے شک حملہ کرنا چاہنے تھا بس جناب دے اوٹھ واپس تھا ہوں اپنے فوج کو حکم دیتا چلو بھائی 4000 لشکر دا جڑا ہاتھی دا لشکر آئی ہو اگو اور بڑے سمرے ہوئے جلے کعبے دے نزدیک ہیں جناب عبد المطلب نے ساری قوم کو کٹھا کر کے آکے ایک پہاڑی دے چڑھن آپ نے فرمایا دکھائے مشرق کالو پاسو جلے سیاہ بادل شروع تھی وے میں کو ڈسا ہے اے جو ہاتھی قریب ہیں جلے ہاتھ نے نگاہ کعبے دے پا یہ ہاتھی رک گئے انہیں جتنی مارے قدم نہیں نے بدایا تھوڑا جو جانوار ہندا ایک مرے دے رہ گئے ہاتھے کو ہاتھے قدم ہی نہیں بدھایا انہاں کے مار سٹو سا کعبے دے پاسے نہیں گئے اڈو فیکا کے بندے آکے سہیں ذرا آسمان کو دیکھو سیاہ پی نہ ملا دو لشکر ہم غور کرنی ہے لشکر دو ہے ابریدہ لشکر زمین پہ ہے ہاتھے نہ لشکر ہے لوگ خوف زدہ ہیں لیکن دو آسمان تو اللہ کا لشکر آئے اللہ دا لشکر آئے علم تارا فعال ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل یعنی آج دیکھنے ہوں کہ جڑے اللہ دا لشکر آئے نا پورا آسمان سیاہ تھی گئے وہ کیا ہے آسمان بادل نہ ہن چھوٹے چھوٹے ابابیل ہن چھوٹے جو مقابلہ دیکھنے ایندے لشکر دا بھی بات اتلا لشکر جڑے آئے تھا پورا آسمان بالکل سیاہ تھی گئے اور اون لشکر دے کلو اصلہ کیا ہے ترے ایٹم بم ہم ترے یہ 1400 سال پہلے دی گالے ترے ایٹم بم ہم یعنی پتھریں دا ترے کنکریاں ہم دو پنجے دے وچ ایک چونج دے وچ
تلے تے بڑا سے مسلح لوگ ہاں اور موقع دیکھو این دے لشکر کو لکھا ہے اللہ دے لشکر نے جلے بمباری شروع کی دیئے تھا تے ایک ہاتھی کو جلے ایک کنکری چوکی آئی ابابیل ہی ہو جنا پرندہ تھی دے ایہو جناب ابابیل پرندہ تھی دے اللہ دے لشکر بمباری جلے شروع کی دیئے کوئی ہاتھی کو لگا ہی نا ہاتھی قدم نہیں ودھا سکیا تے اوبری ہاں جڑا لشکر سلار ہے وہ تا بھجے بازو ایک بجے وہ ایک ابابیل اندے اسار دے اتے پیچھو چلا گئے ایک مارے تھے بازو ختم ودبی کنکری ماریس بیا بازو ختم جلے وہ گھر دے دروازے تے اپنے دے دربار بنائی ہوتے پہنچتا ہوں سٹے سٹے پیرے کو لو نکلے اللہ نے فرمائے کہ دیکھو کہ میں جڑا بھی میرے شیعہ یعنی میرے کعبے کو میرے او محترم مقامات ہیں جڑا چیلنج کریں دیتا جنر میں اپنی قدرت سے آنا اے شاہی میڈن حفاظتی میں کرے نا انسان دا عقیدہ ہوئے تے عبدالمطلب علیہ عقیدہ ہوئے اسلام بہت مشکل نہ لائے چوسا سا دے بس انہیں تھے کہ بھئی نمازہ پڑھینے لیکن اسلام واسطے کعبے دی اللہ حفاظت کی تھی لشکر اندہ تباہ برباد تھی گیا وجہ کیا ہے جناب عبدالمطلب دی صلب اور پیشانی دے وچ نور محمد ہے اور نور محمد جناب عبداللہ دی پیشانی آیا بس جناب رسالت مابد ظہور تھیا یعنی کعبے دی حفاظت کرن والے جناب عبدالمطلب بس خاندان رسالت جنہ مقام اللہ نے اتنا بلند کیتے کہ کوئی شے پیدا نہ کیتی ہس نہ کائنات زمین فرش عرش اللہ فرمائے پہلے اپنے ذات کو بعد میں انہیں پنجہ دے نور کو پیدا کیتے انہیں پنجہ دے نور کو پیدا کیتے اتنی بڑی عظمت ہے لیکن واقعی بھی جتنی عظمت ہے اتنی تکلیفہ بھی ہن اللہ نے اتنا عظمت دیتی ہے لیکن تکلیفہ اتنی زیادہ ہن کہ خاندان رسالت کو 63 سال نبی دی زندگی سارے کو زیادہ تکلیفہ ہیں سارے نبی کو انہیں بعد دیکھ سدوے جناب امیر المومنین کو جناب امیر المومنین تو بعد والامام حسن دیکھو بڑے بڑے مظلوم گزرن دنیا تو لیکن وطن تے غریب اسا واحد نہیں تھے وطن سفر تے غریب ہونے نے وطن تے امام حسن جہاں غریب کوئی کہنی کہ وطن تے دفن دا موقع نہیں ملا وطن تو قبرستان دے وچوں لاش واپس آئی وطن دے ہوتے نانے دے شہر دے وچ لاش تے تیر لگن تو میرے محترم سارا روزدار یعنی معصوم روزی نال ہائی اور زہر دیتی گئی زہر اتنا باثر ہائی کہ افطاری جو ہی کیتی ہے امام نے تو اثر اتنا کیتے سید دیوارے دے سہارے گھندہ ہویا اپنے مکان اچ پہنچے صدمار کی عادت جناب ام فروا قاسم نے ماں میرے قریب آ میری سین قریب آئیے ڈٹھس کہ امام نے حالت نہایت تبدیل ہائی زہر اثر شروع کر دیتا ہائی جڑے معلوم زہر دیتی ہائی تا ہوا چاہی اگر سمندر دے وچ ہک کھوائی پوے تمام جانور سمندر دے مر ویسن سید فرمائے فرما میری قاسم دی عمر چھوٹی ہے ایمیں کر میرا آخری وقت میں کو پتہ ہے میرا جگر کٹی نہ پائے ون میرے قاسم کو بھیج میرے بھیڑی کو اطلاع دے رات کا ٹائم ہے جناب میں فروا نے پتر دی تیاری کرائیے اہل اداد بیٹھے ہوئے کہ تیاری کیویں کرائیے سر دے وچ خاک رلائی آستینہ کو بلند کیتا کھول دیتا گریبان کو کھولا اے یتیم علی شکل ہونی ہے جینا کوئی مر ونجے ٹر ونجے دنیا تو میرے محترم رات دا ٹائم کم عمری اور جناب قاسم جناب بد زہرا دے دروازے دے سامنے ون کے بیٹھ ہے دستور ہے کہ جنا رات
ختم ہو گیا اور میرا سینی نماز پڑھ گنن زہرا دے دروازے تے سائل ہونے ہن منگن والے ہونے ہن تے اج خلاف معمول اجن نماز تہجد بھی میرے سینی کہنا پڑی آئی تے جناب فضا اٹھیے پانی بھار کے دیون واسطے وضو کرے سن سینی دروازہ کھولائے ڈٹھس نظر آئے کوئی بچہ ہے جڑا زمین تے بیٹھے تھی میری سین نے سر مارے عرب دا دستور ہے کہ انہیں سر تے ہاتھ رکھ دے سین آدھی بچہ رات باقی ہے والوان میرے سینی نماز پڑھنی ہے اور نمودی رات تے حسین نے ازادار ہو جنہ بچہ سنا چپ کر کے بیٹھا ہے وادو جی دفعہ سین فضا صد مارا ہے اور پسار واپس والوان میرے سینی نماز پڑھنی ہے اور قاسم جبریہ ہے چاچی جی دفعہ جنہ صد مارا ہے سین نے کہ آدھی تینو میا کیا ہے بطول دا دروازہ ہے نماز تو بعد میں میرے سینی نماز پڑھنی ہے جناب آئے نا سائل دنا آیا ہے جلدی دنال اٹھائے تر مار کے آدھا ڈادی سنان او میں سائل نہیں میں قاسم میں اطلاع دے آیا بابے کو زہر مل گئی ہے جناب پتہ لگ گئے میری سائل کہ حسن کو زہر مل گئی ہے آقا والا بچہ قاسم ہے جی میں جھک دو پانی آندا ہے میری سینی نے جلدی جلدی نال آئیے قاسم کو چاہتا ہے گھر دے وچ آئیے تریے بھیڑی ہیں ایک بھیڑا جی میں ڈٹھا ہے خواب وچ ڈٹھا ہے بابا علی رونا وزائی بھائی سینا جی میں ڈٹھا ہے اور نانا رسول رونا وزائی بھائی سینا جی میں ڈٹھا ہے مالا ہے پاس تے ہاتھ رکھ کے میں کرے نہیں ونیے انہوں فضا داخل تھائیے آگے آلیے انہوں فضا یاد کے عرض کی تھی تے خاتون دی نور نگاہ کو سینا جی اٹھی پنج تن پاک دے آئیو روون والی مل گئی اظہار پھرا دیکھیا جی پیا بسم اللہ یہ پرندے کو بسم اللہ انہوں فضا آن کے عرض کی تھی تے خاتون دی نور نگاہ کو کیڑی گالوں کی پانچ تن پاک دے منن والی مل گئی اظہار پھرا او پیا بسم اللہ تڑپ دائے تے آدھے کو تو حسان رضا کو پڑھ انا للہ تور پئیے بی بی نی سبلی سین رضا جنا پتہ لگ وجہ بھرا کو لہر مل گئی ہے بھیڑ چادر نی سبل دی ہر شائع بھول لے دیئے انہوں امام قاسم کو بھیجا ہے امام وال دوبارہ فرمید ہے قاسم دی ماں دروازے دے پاسے دیکھ میرا بھیڑی تا نہیں آنا پیا براوے کوئی امید ہونے سادا بھیڑی آسین آخری وقت سا بھیڑی تا تیرا دیکھ ملوں میری سین لٹھا ہے دروازے دے پاسے وڈی وڈی سین کوئے ابالے قدم بھر کے آنی پئیے میرا امام دیکھ کیا دے قاسم دی ماں آنا پہن میرا بھیڑی سین فرمائے تریے بھیڑی آنا پیان سید فرمائے دائے مادر قاسم او قاسم دی ماں میں نے تو ہے کہ احسان کر کیڑا احسان کر سید
لگین جنازے گھنین واپس انصاف دے کرو آج دے دور کہیں دی جورت ہو اشارہ کرے تا جنازے کو بندے مروے اللہ جان دے حسین کمزور دے کہنا آئی عباس یا جرنیل لال آئی گھر جنازہ آگی آئے تیر بھیڑی چکے نہ بیٹھے عباس دیوار دے نال کھڑ کے روندہ کھڑا ہے جناب البنین حسین آئیے کندھے تے ہاتھ رکھ کے حسین فرمائے تیری زندگی وچ کو تیر لگے نا کوئی آواز نال ہوئے تے میرے ہسا تیری زندگی وچ کو تیر لگے نا تے دس کن گیا ہمیں لال علی دا او دیکھتا سائی پیا بہریا دائے وہ کرلات بطول دے دھیرا جی بسم اللہ خود کو مخاطب ہوئیے میری سین فرمین دیئے تیری زندگی ویچ کو تیر لگن تیڑا سکن گیا ہمیں لال علی دا او دیکھتا سائی پیا بہریاں دائے وہ کرلات بطول دی دھیرا سائنہ کیے دل کھڑا سن دائے وین یتیمان دے تیڑا سو فائدہ کیا زندگی دا میری سین فرمین دیئے ہون کمر کو نپ کے ہائیو بہرے وچ وداروں